مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سنبلہ ورگو، آپ کے سٹار کا میں نے صدقہ پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، لازمی سن لیجئے گا۔ نمبر 2 کہ میں جو ہارس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہو ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، تو آپ کا اس مہینے کے اندر بزنس جو ہے درمیانہ رہے گا، نہ بہت برا نہ بہت اچھا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے نیا قرض اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آپ کے پرانے قرض دار جو ہیں ان میں سے آپ کو پیسے واپس ملنے کے چانسز اس مہینے میں کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جن لوگوں سے آپ پیسے ڈیمانڈ نہیں کر رہے ان سے پیسے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملیں گے۔ بات کرتے ہیں جو میرے بہن بھائی بچیاں نوکری کرتی ہیں، آپ کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ نئے پروجیکٹ ملنے کے چانس ہیں آپ کو، اس کے بعد نوکری کے اندر تعریف ملنے کے اور آپ کی واہ واہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ ہاں، آپ کو حسد کا پرابلم ہوگی، حسد کا سامنا کرنا پڑے گا اس مہینے کے اندر، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے غصے کو ذرا کنٹرول رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی چالوں سے آپ بچے رہیں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے کے اندر نوکری ملنے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ جو لوگ کاروبار نیا شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ درمیانہ ہے، آپ کو چاہیے کہ دیکھ بھال کر شروع کریں، کیونکہ آنے والا وقت آپ کے کاروبار میں کافی زیادہ مسائل پیدا کر سکتا ہے، تو انویسٹمنٹ کے بغیر اور اچھی انویسٹمنٹ کے بغیر نیا کام شروع نہ کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں جن لڑکے لڑکیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، تو اس مہینے آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سکون سے اپنے آپ کو یہ مہینہ گزاریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ صدقہ دیں جو میں نے بتایا ہے اور جو پڑھائی بتائی اگر وہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر چانس ہو سکتے ہیں کافی اچھے۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں آپ کے لیے مہینہ کافی دکھی ہوگا۔ آپ کو کچھ ایسی بچیاں جن کے حمل ہو چکے ہیں ان کو نقصان ہونے کے چانس ہیں اس مہینے کے اندر، تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ اس کو چھوٹی سی بات کو بھی اگنور نہ کریں، یہ مہینہ ذرا احتیاط سے گزاریں۔ یہ وہ بچیاں جن کے حمل ہو چکے ہیں، دوسرا اور تیسرا مہینہ چل رہا ہے، ان کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ جو بچیوں کا حمل نہیں ہے ان کو بھی اس مہینے کے اندر زیادہ حمل ہونے کے چانس نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ یا مصور ہو یا مالکوں کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات کرم کرتے ہوئے نہ مہینے دیکھتی ہے نہ کسی نجومی کو دیکھتی ہے، میرا مالک سب سے بڑا ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اس پر یقین رکھ کر ورد کرے، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کر سکتی ہے۔ گھریلو ناچاکی کے اندر آپ کو اس مہینے کافی زیادہ مسائل بنیں گے، لڑائی جھگڑے کے چانس کافی زیادہ ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر تحمل کے ساتھ اگر یہ ٹائم گزارے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کاروباری مسائل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر گھر میں جھگڑا ہوگا تو کاروبار جو ہے اس میں زیادہ پرابلم بنے گی، کاروبار کے اندر آپ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ سکون سے وقت گزارتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ معاملہ آپ کا بہتر رہے گا۔ اگر میری ماں بہن کوئی سن رہی ہے تو اگر غصے میں اپنے شوہر سے یا اپنے بیٹوں سے لڑیں گے یا آپ غصے میں ایسا کریں گے تو آپ کے شوہر کے یا آپ کے بیٹے کے کاروبار میں پرابلم بنے گی، تو آپ کو چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ جنوری کا مہینہ پورے سال کی جان ہوتا ہے، پچھلے پورے سال کی منحوست جو ہوتی ہے وہ جنوری میں آ کر کنٹینیو ہو جائے تو آپ کا اگلے پورا سال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جنوری جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے جادو ٹونے کا لازمی علاج کروائیں تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو۔ جادو ہو گیا، ستاروں کی منحوست ہو گئی، اس کے بعد نظر بد کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا علاج آپ کو جنوری میں کروا لینا چاہیے۔ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے وہ جتنی پرانی ہو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے، تو اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر جاتا ہے، فیملی کے اندر جاتا ہے،
تو اسے لازمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں اس کو ختم کروائیں، تاکہ پچھلے سال کی رکاوٹیں وہیں پر ختم ہو جائیں، اگلا سال آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہو، آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو جنوری اور جمادی الثانی کے دونوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی 12 ستاروں کے لیے بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھائی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو صدقہ ہے، اصل میں ہم اسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقے کی، یہ صدقہ نہیں نیاز ہوگی، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، سیم ایک ہی ہے، دونوں نے یہ کرنا ہے۔ سوموار والے دن، چاروں سوموار جو آئیں گے، اگر تو روزہ رکھا جائے تو سب سے بہترین ہے۔ ہمارے مرد حضرات ذرا روزہ کم رکھتے ہیں، عورتیں میری بہنیں زیادہ رکھتی ہیں، اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو روزہ رکھیں سوموار والے دن۔ یہ نفلی روزہ ہوتا ہے، اور یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھیں، اور اس دن کوشش تو کریں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں۔ اگر مرد حضرات ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی پانی میٹھا یا کوئی چائے وغیرہ یا جو دل کرے ایک چیز اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں، اور کسی غریب کو اگر یتیم مل جائے تو سب سے بہتر ہے ایک بہترین کھانا کھلائیں اس دن۔ تو آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بھی آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہوگا، اور جو آپ کھانا کھلائیں گے، کیونکہ یہ صدقہ نہیں، یہ نیاز ہے، یہ بھی آپ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہی دیں گے۔ تو جب کسی سے کوئی فائدہ لینا ہو تو اس کے قریبی، اس کے کسی یار، اس کے کسی محبوب کو ہم پکڑتے ہیں، اس سے سفارش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناؤ، تو پورا سال جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے رب العزت بہت بہترین کر دیتے ہیں، بہت سی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اس کو نیت کے ساتھ کریں، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا، یقین مانیں، کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے زندگی کے اندر جب رب العزت خود کرم کرے تو کیا اوقات ہے کسی بابے کی، کسی پیر کی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں، اپنے آپ کو خود سدھاریں تو آپ کے لیے زیادہ بہترین رہے گا۔ محتاجی چھوڑیں، جو چیز بتا رہا ہوں اس کو نیت کے ساتھ کریں، تو اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں پڑھائی کی، تو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، یا قادرو یا وہابو 221 بار یہ آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ یہ آپ کی جنوری کی پڑھائی ہے۔ اور میری بہنوں اور ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ فرضوں کے بعد پڑھیں گی، صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا ودودو یا وہابو یا مالک کو 231 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہوگی۔ جو پڑھائی بتاتا ہوں اگر آپ فجر کے علاوہ بھی لاتعداد پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، ویسے فجر کے بعد پڑھیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جو فجر کے وقت بتائی ہے اس کو فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ستاروں کی چال ہوتی ہے، پڑھائیوں کا وقت ہوتا ہے، ہر لفظ پڑھائی کا جو ہوتا ہے وہ اس وقت کے مطابق بتایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لاتعداد پڑھیں گے، یعنی تسبیح نہیں پکڑیں گے، باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اول اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے یا ودودو یا وہابو یا مالک ہو، بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا نہیں، ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اپنی نیاز دیں، پڑھائی دیں، کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سارا معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں، میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا،
تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے. اگر آپ کمنٹس کریں آپ کو جلدی جواب نہ ملے تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.